نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتئكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. بحیثیت مسلمان نماز ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اقیموا الصلاۃ کے تحت نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا. جو بندہ جان بوجھ کر اس فریضہ کو سر انجام نہ دے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. سو آج ہمارا موضوع گفتگو نماز کے حوالے سے ہی مسافر کی نماز یعنی نماز قصر کے فضائل اور نماز قصر کے مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم فرمایا ہے. مسافر پر قصر نماز کرنا جو ہے یہ واجب ہے احناف کے نزدیک. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں دیگر ائمہ دین کے حوالے بھی جو ہے وہ میں پیش کروں گا، لیکن اس کا لب لباب احناف کے نزدیک کیا ہے. دوران سفر جو ہے وہ نماز کو قصر کرے، یہ احناف جو ہے یہ واجب قرار دیتے ہیں، اور یہ رخصت نہیں بلکہ عزیمت ہے. اور اگر مسافر نے نماز پوری پڑھ لی تو احناف کے نزدیک گناہ گار ہوگا، اور نماز کا اعادہ بھی یعنی اسے نماز کو وہ دوبارہ لوٹائے گا، یہ لازم ہے. جمہور علماء کا اسی پر جو ہے وہ اتفاق ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز کو جو ہے وہ قصر کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اب قصر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. قصر کا معنی ہے کم کرنا، چھوٹا کرنا. امام راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں کہ نماز قصر کا معنی یہ ہے کہ شرعی رخصت کی بنا پر اس کے بعض ارکان کم کر کے اس کو چھوٹا کر دیا جائے. جیسے آپ سفر پر ہیں
تو ظہر کی نماز کے لیے جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو اس کے 4 فرض میں سے یہ 2 فرض جو ہے وہ آپ ادا کریں گے. اسی طرح عصر ہے، اس کے بھی 2. عشاء جو ہے یہ 2 فرض ہوں گے، اور وتر جو ہے چونکہ یہ واجب ہے تو یہ ساتھ آپ کو یہ بھی پڑھنے ہوں گے. فجر اور مغرب میں جو ہے کوئی قصر نہیں ہے. سو نماز قصر کا معنی شرعی رخصت کی بنا پر اس کے بعض ارکان کو کم کر دینا. اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نساء کی 101 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران سفر جو ہے وہ نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا ہے. جی انشاءاللہ میں یہ سارے مسائل بیان کروں گا، میں یہ تسلسل ہے میرا. اس آیت کریمہ کا شان نزول، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنو نجار کے بعض صحابہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بزنس کے لیے، تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین پہ سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کرو. اب جو شخص جو ہے وہ سفر کا ارادہ کرے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص سفر شرعی کرے، اس کا ارادہ کرے اور شہر کی حدود سے نکل جائے تو اس پر نماز جو ہے وہ قصر کرنا جو ہے وہ لازم ہے. وہ پھر نماز کو قصر کرے گا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. جب وہ شہر کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ اسے نماز پڑھنا ہوگی. شہر کی حدود کیا ہے؟ شہر کی حدود یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے مکانات کو آپ چھوڑ کے جب جو ہی باہر نکل جائیں گے، اور شرعی سفر ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 58 مائلز جب آپ سفر کریں گے، آپ کا ارادہ ہو کہ اتنے مائل جو ہے ہم نے سفر کرنا ہے، تو جو ہی آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے آپ پہ جو ہے وہ نماز قصر جو ہے وہ لازم اور واجب ہو جائے گا. اور جب آپ واپس لوٹیں گے، اگر آپ کو شہر کے مکانات نظر آ رہے ہیں لیکن آپ اس شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوئے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے یا نماز کا وقت چلا جائے گا اور آپ سٹے کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ نماز قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوئے. جب آپ شہر کی حدود میں داخل ہو جائیں گے وہ آپ کا وطن اصلی ہوگا، اور اس وطن اصلی میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. اب سفر میں مکمل نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول یہی ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا ناجائز ہے، وہ قصر کرے گا. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایات نقل کی گئی. یعنی ان اکابر صحابہ کا فتویٰ بھی یہی ہے. اور
اور امام شافعی کے نزدیک سفر میں نماز قصر کرنا افضل ہے۔ امام شافعی جو فرماتے ہیں کہ اگر وہ پوری پڑھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن قصر کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سفر شرعی میں قصر نماز کرنا جو ہے یہ مباح ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر شرعی میں قصر کرنا واجب ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے دیگر اماموں کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے نوجوان جب اپنے آپ کو کلم تو حنفی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ حنفی ہیں، لیکن جب انہیں ٹرانسلیشن کی ہوئی کتب ملتی ہیں تو بعض کتابیں یا بعض مسائل جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیے ہوئے امام شافعی مسلک کے ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت سے ہیں، لیکن جب جو بندہ جس امام کو فالو کرتا ہے تو پھر سارے مسائل میں اسی امام کو وہ فالو کرے گا، وہ پھر دوسرے امام کو فالو نہیں کرے گا۔ سو جب وہ حنفی کلیم کرتا ہے تو اس پہ نماز قصر جو ہے وہ مباح یا جائز نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ جیسے میں نے آغاز خطاب میں کہا کہ اگر وہ نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ واجب کا چھوڑ دینا جو ہے یہ گناہ ہے، اور اس کا ترک کرنا جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گناہ ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور انہوں نے نماز قصر کو سفر شرعی میں جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اب چونکہ نماز کے مسائل اور نماز کے فضائل کے حوالے سے ہم بہت کم بیان کرتے ہیں، سو ہمیں جو ہے وہ نماز کے مسائل تک نہیں پتا، اور اکثر سوالات آتے ہیں کہ جی بھئی یہ قصر نماز کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ سو میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا ہے کہ عمرے پہ جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ اگر تو وہ 15 دن یا 15 دن سے زائد وہاں ٹھہرنے ایک جگہ پہ، اگر مکہ میں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں 15 دن سے زائد ہے، نہیں، اگر مکہ میں وہ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زائد ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ان پہ پوری نماز میں اڑا دو، لیکن اگر ان کا سٹے مکہ میں جو ہے وہ 1 ہفتہ ہے، 8 دن ہے، 10 دن ہے، 14 دن ہے، اور پھر آگے سفر کر کے انہوں نے مدینے میں چلے جانا ہے، تو یہ 15 دن سے کم کا سفر بنتا ہے۔ تو جب 15 دن سے کم کا سفر بنے گا تو پھر اس پہ قصر جو ہے وہ واجب ہے، وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا اس کا تھوڑا بہت نالج ہے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، ہم اس سے جب پوچھتے ہیں اور یہ سوال مجھے آیا تو میں نے اس موضوع کو لیا ہے۔ وہ عمرے پہ جا رہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ جی جب آپ مکے میں جا رہے ہیں تو وہ تو امن کی جگہ ہے، وہاں پہ تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی 2 جمع 2 4 بنتا ہے نا۔ اب ہر شخص جو ہے وہ میتھ کے اس حصے کو تو جو ہے وہ تھوڑا بہت تو جانتا ہے، تو کیا وہ BSc پڑھا سکتا ہے میتھ؟ MSc کی میتھ پڑھا سکتا ہے وہ؟ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے کہ جسے 2 جمع 2 4 کرنا آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اسی سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر کسی سے شرعی مسئلہ پوچھنے کا جواب نہیں کہا گیا، بلکہ کس سے؟ اہل علم کی طرف جاؤ، ان سے جا کے پوچھو۔ اور یہی حال جو ہے وہ ہمارا جہاں مردوں کا ہے وہاں عورتوں کا بھی ہے، یعنی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو تھوڑا بہت دینی شغف رکھتا ہے، جو کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے،
ہم لوگ جو ہے وہ ان سے جا کے جب مسائل پوچھتے ہیں اور ان مسائل میں ان کا درد نہیں ہوتا جو ہے وہ بعض دفعہ وہ غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سو ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے. جب ہم اپنے جسم کی اصلاح کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, بیمار ہوں تو ہم ساجے ماجے کے پاس تو جاتے نہیں, ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ تلاش کرو. ارے دین کا بھی یہی معاملہ ہے. دین کو حاصل کرنا ہے, دین کو سیکھنا ہے, تو جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ, ان سے جا کے پوچھو. یہی تو قرآن نے کہا ہے. تو جب ہم قرآن کے نقطہ نگاہ کو چھوڑ کر ہر کس و ناقص سے پوچھیں گے تو پھر یہی جواب ملے گا کہ بھئی آپ امن کی جگہ پہ جا رہے ہیں, نماز وہاں کیا قصر کرنی ہے, آپ نے پوری پڑھو. حالانکہ امام مسلم نے کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرها چیپٹر قائم کیا ہے. میں صرف امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے دوں گا, دیگر جمیع محدثین نے نماز کتاب الصلاۃ کے حوالے سے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں نماز قصر کے حوالے سے, اور قصر سے احادیث کو نقل کیا ہے. امام بخاری نے کتاب تقصیر صلاۃ کہ نماز کو قصر کرنا, اس کے تحت جو وہ ابواب لائے ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ابتداء اسلام میں سفر اور حضر میں نماز جو ہے وہ ایک ہی تھی. خواہ آپ مقیم ہیں یا آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو صرف 2 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی. کتنی نماز پڑھی جاتی تھی؟ 2 رکعت. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفْرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضْرِ. پھر کیا ہوا کہ نیا حکم آیا. نیا حکم یہ آیا کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو 2 پڑھو, اور جب تم وطن اصلی میں موجود ہو, حضر میں ہو, تو پھر جو ہے وہ تم اس کو زائد کر کے پڑھو گے, یعنی 4 پوری ہو, اس سے زائد کر دیا گیا. ابتدائی اسلام میں کتنی تھی؟ 2 رکعتیں تھیں. پھر جب مقیم ہوا تو مقیم پر جو ہے وہ 4 کر دی گئی, اور سفر میں اسی کو قائم رکھا گیا. حضرت یعلا بن امیہ راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا اور یہ آیت کریمہ پڑھی, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم نماز میں قصر کر لو, تم پر کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ تم کافروں سے جنگ کا اندیشہ ہو. یہ ساری آیت کریمہ جب پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو نماز قصر جو پڑھی جاتی ہے یہ اس وقت نماز قصر جو پڑھی جائے جب خوف کی علامت ظاہر ہو, جیسے کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. یہ اس کا معنی ہے ظاہری. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ تعجب ہوا, اور میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیے گا. بھئی حضور سے بڑھ کر کوئی مفسر ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی مفسر نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے تو تم نماز قصر کر لو, تو کیا حکم ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ, کہ یہ تم پر اللہ کا صدقہ ہے, تم اللہ کی طرف سے اس صدقے کو قبول کرو. رب تعالیٰ نے تمہیں رخصت دی ہے تو تم اس رخصت کو قبول کرو کہ جب تم سفر میں جاؤ, اور اگر تمہارا جو ہے وہ سفر شرعی ہے تو پھر جو ہے تم نماز کو کیا کرو گے؟ قصر کرو. اب اس آیت کریمہ کو
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظری میں لکھا ہے، اور یہ میں اہل سنت و جماعت کا مسئلہ کا ایسا سا میں سارے مسائل کو بیان کروں گا، آپ کا کوئی سوال نہیں بچے گا، لیکن جہاں سے بیماری جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے میں وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اہل سنت و جماعت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز قصر جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، کسی کے نزدیک نہیں ہے، چاروں اماموں کے حوالے میں دے چکا ہوں آپ کو۔ صرف خوارج وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف خوف کی حالت میں نماز کو قصر کیا جائے گا وگرنہ نہیں، جب امن کی صورت ہوگی تو نماز کو جو ہے وہ قصر نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں اسی آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ صرف خوارج کا یہ مسلک ہے، تو وہ سوال کہ جب تم مکہ اور مدینہ میں جاؤ اور امن کی جگہ وہاں پوری نماز پڑھو، کیا آپ کو لکھ نظر آ رہا ہے اس کا کہ بھئی امن کی جگہ میں آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے؟ بھئی مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ میں جب حضور نے سفر کیا، میں ابھی روایات نہ کروں گا، حضور نے قصر نماز پڑھی، حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قصر نماز ادا فرمائی، ابھی میں بحوالہ گفتگو کروں گا۔ لیکن خوارج کا وہی نقطہ نگاہ، اور یہ خارجی ہے کون، اس پہ میں بعض دفعہ جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے، جو صرف دین کے ظاہری معنی کو لے لیتے ہیں، قرآن بڑا پڑھتے ہیں، حدیث کے ساتھ ان کا شغف بھی ہوگا، لیکن برین واش ہوں گے، دین کا بڑا جذبہ ہوگا ان کے اندر، نمازیں بھی کثرت سے ہوں گی، روزے بھی کثرت سے ہوں گے، نیک اعمال کثرت سے ہوں گے، ظاہری شکل و صورت بھی ساری جو ہے وہ دین کی ہوگی۔ وہ جو خوارج ہیں جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، انہی کے نقطہ نگاہ کو لیا جا رہا ہے اور انہی کے نقطہ نگاہ کو آگے پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم ان مسائل کو آگے بیان کرتے ہیں؟ جہاں وہ ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کرے، وہی ہمارے مسائل میں بھی جو ہے وہ ابدال اندازی کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ جہاں وہ ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، مسائل میں بھی جو ہے وہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اور پھر وہی بات کہ کہاں سے وہ دین سیکھ رہے ہیں، وہی ٹرانسلیشن کیا ہوا، یا گوگل پہ چلے گئے بیٹھ گئے، وہاں پہ کون کس چیز کا جواب کون دے رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ہمارے یکسر کرتے ہی یہی ہیں، کوئی شرعی مسئلہ ہوا جا کر گوگل کھول لیجیے، بیٹھ کے لوگ مسئلہ کرنا شروع کر دیں، اب اس کا جواب دینے والا کون ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اور وہیں سے جواب لے کے جو اسی کو کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو روایت میں نے نقل کی ہے جس میں حضرت یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں فقد آمن الناس، اب تو لوگ امن میں ہیں، اب تو لوگ امن میں ہیں، لہٰذا اب ہمیں جو ہے وہ خوف تو ہے نہیں ہے دشمن کا، تو ہمیں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، پوری پڑھنی چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم پر صدقہ ہے، تم اللہ کی طرف سے اس صدقے کو قبول کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، قال فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ جاری کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم حضر میں ہو، جب تم مقیم ہو تو پھر 4 رکعتیں پڑھو، پھر کیا کرو 4 رکعتیں پڑھو، وفی السفر رکعتین، اور جب تم سفر میں ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھو۔
سفر میں ہو تو پھر کتنی؟ 2 رکعتیں پڑھو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فصلی رکعتین. راوی بیان کرتے ہیں انس بن مالک کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر میں 2 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے. اب آئے وہی جو سوال قائم کیا گیا کہ جب ہم مکہ اور مدینہ میں گئے تو آپ پوری نماز پڑھو، بھائی عمل کی جگہ ہے. یہ کیا حضور کے عمل کا انکار نہیں ہو رہا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار نہیں ہو رہا؟ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے اس کا انکار نہیں ہو رہا؟ دین حضور کا ہے کہ دین محمدی ہے، یہ کسی خشک ملا کا دین نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے وہ دین کو اپنے اپنے خیالات اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ڈالتا چلا جائے. جس کو جو سمجھ آ جائے کہ بس یہی سارا دین ہے، ایسا نہیں ہے. اس دین کی ہر بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی. اور یہ ہمیں جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کہاں سے دلائل آ گئے. میں آپ کے سامنے مسلم شریف کے حوالے رکھ رہا ہوں. اگلی روایت سنیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ حضور نے کتنے دن جو ہے وہ پھر سٹے کیا تھا مکہ میں؟ قال 10. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 10 دن قیام کیا اور 10 دن قصر نماز پڑھتے رہے. یہ احناف کی دلیل ہے کہ 15 سے کم دن ہو تو پھر کیا کرے گا؟ وہ نماز قصر پڑھے گا. 15 دن یا اس سے زائد ہو کہ 15 ڈیز یا اس سے اوپر چلے گئے تو پھر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ نماز پوری پڑھے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں نماز ادا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی. دوران حج منا میں جب قیام کیا حضور نے تو کتنی رکعتیں ادا فرما رہے ہیں؟ 2. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب میں نے سفر کیا آپ نے منا پر جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا فرمائی اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور حضرت حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن آمن ما کان الناس واکثر رکعتین کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں اس وقت 2 رکعتیں نماز پڑھی جبکہ اس وقت بہت زیادہ امن تھا. یہ جو فتنہ آج پیدا کیا جا رہا ہے اس کا رد احادیث مبارکہ میں موجود ہے. یہ آج سمجھے ہیں کہ جب امن کی جگہ وہ مکہ ہے، وہ حرمین شریف ہے، مدینہ ہے. انا للہ و انا الیہ، وہ امن کی جگہ ہے وہ. لیکن جو شرعی اصول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، جس شرعی اصول کو صحابہ نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، اس شرعی اصول کو تم نہیں چینج کر سکتے. اسی شرعی اصول کے تحت جو ہے وہ تمہیں دین پر عمل کرنا ہوگا، اسی شرعی اصول پر دین کو سمجھنا ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی، سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے. سفر کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ حضور اور نماز کیا کر رہے ہیں؟ قصر. اور راوی بیان کرتے ہیں حالانکہ اس وقت ہم امن میں تھے، اس وقت ہم امن میں تھے اور قبیلہ
عبداللہ بن قعب کا ایک آدمی جس کا نام انس بن مالک ہے، ان سے کتب احادیث میں صرف ایک روایت اور وہ یہی ہے، اس کے علاوہ ان سے کوئی اور روایت نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے امام ترمذی کی سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نماز کا ایک حصہ ساقط کر دیا ہے۔ یعنی مسافر جو ہے وہ اگر وہ سفر شرعی کر رہا ہے تو وہ چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ بالاجماع اختیاری اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ روزے میں اس کو اختیار ہے، چاہے رکھے یا نہ رکھے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے وہ قصر ہی کرے گا۔ نماز کیا کرے گا؟ قصر ہی کرے گا، پوری نہیں پڑے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ ساقط کر دیا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزے کو جو ہے وہ ساقط کر دیا گیا، وہ روزہ نہ رکھے جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے رخصت دی۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ ایک شخص نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، بزنس کرتا ہوں اور سمندروں میں آتا جاتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں حالت سفر میں مکہ، مینا، عرفات میں رہے، اور اہل مکہ آپ کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگتے تو آپ فرماتے بھی سنو میں مسافر ہوں، تم اپنی پوری نماز پڑھو، میں قصر کروں گا۔ کیا ان مسائل کا ہمیں علم ہے؟ کیا ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ اور کیا ہم نے ان مسائل کو سیکھنے کے لیے بھی توجہ کی ہے؟ اب کتنے سفر پر جو ہے وہ نماز قصر لازم ہے؟ اب اگلا بھئی کتنا سفر کرے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ تھوڑا سا نکلا جی میں مسافر کو نماز کو قصر کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں جمیع جو مکاتب فکر ہیں ان کے حوالے دوں گا، اور آخر میں جو ہے وہ میں اپنا حوالہ دوں گا جو ہم حنفی کلیم کرتے ہیں۔ امام نووی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ کھل کے بیان کیا جائے تاکہ جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ شرح المحدث میں اس کو بیان کیا ہے شیخ سلیمان داؤد بن علی اور ان کے متبعین غیر مقلدین۔ میں نے آپ سے جو ہے آغاز خطاب میں کہا ہے کہ نماز قصر کا انکار خوارج کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ خوارج۔ وہ کہتے ہیں کہ جس خوف کی حالت میں ہو تو نماز قصر کرو وگرنہ نہیں۔ یہاں تک کہ جو غیر مقلدین ہیں، جو آج کے دور میں اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی قصر نماز ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سفر کتنا جو ہے متعین کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے نکل جائیں، وہ جو شہر کے مکانات ہیں اس حدود سے نکل جائے اور کوئی باغ آ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو ہے وہ نماز قصر پڑھے۔ ان کے نزدیک، یہ غیر مقلدین کے نزدیک ہے۔ اور اہل حدیث کے بہت بڑے امام السراج میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 1 میل کے سفر پر بھی جائے تو نماز قصر کرے۔ 1 مائل جو وہ جاتا ہے تو قصر کرے۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو نوجوان ہمیں دین سکھا رہے ہیں وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں کہ جی قصر نماز تو ہے ہی؟ بھئی کوئی نہ کوئی تو سند تو ہونی چاہیے نا، کوئی سند بچتی نہیں ہے سوائے خوارج کے، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کا کتا کہا ہے۔ ہم جہاں عقیدے سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ دینی مسائل میں بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے جی خوف کی حالت ہو تو نماز قصر کرو وغیرہ کوئی لازم نہیں۔
آپ ان سے ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیں. یعنی ان لوگوں نے دین کو اپنی مرضی کا بنا دیا ہے. جو سمجھ میں آ جائے دین، جو نہیں تو نہیں، دین ہی نہیں. آگے دیکھیں، امام مالک کے نزدیک 1 دن کی مسافت ہے. امام مالک کے نزدیک کتنی ہے؟ 1 دن کی مسافت ہے. امام شافعی کے نزدیک 2 دن کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 2 دن کی مسافت جو ہے وہ طے کرے تو اس پر جو ہے وہ قصر جو ہے وہ لازم ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسافت یعنی شرعی سفر کب بنے گا؟ یہ متوسط پیدل بندہ چلے نا، آرام سے پیدل چلے، یا اونٹ جو ہے وہ جو چل رہا ہے، یہ 3 دن جو ہے وہ اس کی چال بنتی ہے. 3 دن مسلسل سفر کیا جائے. جتنا سفر بنے گا، اگر اتنا سفر وہ کر رہا ہے تو اس پہ نماز جو ہے وہ قصر کرنا لازم ہے. 3 دن کی مسافت. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیں دلیل بھی لے لیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن کا سفر نہ کرے. یعنی حضور نے سفر کو تعین کر دیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن کا سفر نہ کرے. یہ جو 3 دن فرمایا ہے، یہ مسافت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی بیان فرمائی ہے. اور آج کل تو عمرے کے گروپس بھی بنے ہوئے جو پیسے کمانے کے لیے جو وہ بغیر محرم کے جو وہ عورتیں جا کے عمرہ کرتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی ایک کو بنایا جی یہ فلاں کا رشتہ دار ہے جی، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بھی اس کا جو ہے وہ محرم بن گیا. انا للہ و انا. ہر شخص محرم بھی جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. یعنی دین جب مرضی کا بنا لیا تو پھر جو مرضی کرتے چلے جاؤ. کیا ہماری حالت بنی اسرائیل کی سی نہیں ہو رہی کہ انہوں نے انبیاء کے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی کتب کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کا دین لے کر آتے تھے تو وہ قوم نہ بچی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری جو امت اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب یہ بنی اسرائیل کی عادات کو اپنائے گی. یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. اب یہاں پہ ایک سوال کو کلیئر کرتا چلا جو عورت بغیر محرم کے عمرہ یا حج کے لیے جاتی ہے اس کا وہ سفر جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن حج یا عمرہ ہو جائے گا اس کا. لیکن اس شرعی حدود کو توڑنے کا گناہ بھی ہوگا اس کو. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام طحاوی نے جو ہے وہ نقل کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ مسافر کے لیے مسا کی مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کتنی مسافت کے بعد جو ہے وہ نماز قصر کی جائے؟ فرمایا تم سویدہ کو جانتے ہو، یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. نہیں، فرمایا کہ اس کی مسافت 3 راتوں کی بنتی ہے، وہاں تک سفر کرو تو نماز قصر ہے. وہاں تک سفر کرو تو کیا ہے؟ نماز قصر ہے. اب یہ کتنے انگریزی مائل بنتے ہیں یہ بیان کر کے جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے وہ میں کلوز کروں گا. اگلے جمعہ مبارک میں اسی نماز قصر کے مزید مسائل جو ہے وہ اس کو میں بیان کروں گا. یہ انگریزی میں دیوبند مفتی محمد شفیع دیوبندی صاحب نے اوزان شریعہ میں جو ہے یہ 45 مائلز شرعی بیان کیے ہیں اور 48 مائل جو ہے وہ انگریزی بیان کیے ہیں کہ 48 مائلز کا سفر کرے تو اس پر جو ہے وہ قصر جو ہے وہ لازم ہے. جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ میں جو ہے یہ تقریباً 57.5 مائل یا 58 مائل جو ہے بن جاتا ہے. اور کتنے کلومیٹر؟ یہ 98 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا سفر اگر وہ کرے تو اس کا جو ہے وہ یہ سفر جو ہے وہ سفر شرعی ہوگا. اور سفر شرعی میں نماز قصر کرنا احناف کے نزدیک واجب ہے. نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور بعض فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قصر جو ہے نماز اس نے اگر ادا نہیں کی اور سفر میں جو ہے وہ اس نے اگر پوری نماز پڑھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ جو ہے وہ نماز کو لٹائے.